آج اس زیارت کو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کہیں کو جاتے حج کر لیے کافی ہے۔ حاضرین، یہ 1400 سال کے بعد کے نادان اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے مزار کی زیارت نہ کی وہ ظالم ہے۔ ان کی صورت دیکھتے فرماتے آپ واپس جائیے، آپ کو نہیں آنا ہے۔ آخر انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی آپ آتے ہیں اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں ان کو آنے مت دو، اگر یہ آئیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ کیا وجہ تھی؟ سرکار فرماتے ان کے دل میں اتنی تڑپ ہے، ان کے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے مزار سے باہر آنا پڑے گا، اور میں مزار سے باہر آ گیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو واپس بھجوا دو۔ کیسے کیسے عاشق رسول حیدرآباد شہر میں گزرے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں حیدرآباد بولے تو بریانی شیروانی۔ میرے بھائی یہ کرکٹ کھیل کود کا شہر نہیں ہے، یہ دعوتوں کا شہر نہیں ہے، یہ بریانیوں کا شہر نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، یہ علماء دین کا شہر ہے، یہ اہل سنت کا مرکز ہے، یہ جامع نظامیہ کا شہر ہے۔ اس شہر کو دین سے یاد کرنا چاہیے، دنیا داروں سے نہیں۔ حیدرآباد کی زبان بھی گھٹیا بنا دی ہے لوگ، اتنی پاکیزہ زبان تھی۔ حضرت ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ افغانستان سے آئے تھے، چار مینار تک آئے، وہاں پوچھا جامع نظامیہ کہاں ہے؟ رکشے والے کی زبان سنو آپ۔ اس وقت جو رکشہ چلاتے تھے انہوں نے کہا یوں لگتا ہے بردا میں نو وارد ہو۔ آج پڑھے لکھا عالم بھی اس کا ترجمہ کرنے کو مشکل محسوس ہوتی۔ یہ شہر کی زبان تھی، وہ زبان بگاڑ کے گھٹیا زبان بنا دی ہے۔ کئی واقعات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کے درمیان میں حضرت شیخ الاسلام پر توجہ فرمائی۔ تو یہ عنایتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اہلیان دکن پر اور ہندوستان کے علماء اور بڑے بڑے اکابر پر ہوئے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے، پیارے نبی سے رشتہ جوڑ لیجیے۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے امام مالک اور حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی۔ جب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا اتنا روتے کہ بے قابو ہو جاتے تھے، لوگ دعا کرتے اللہ ان پہ رحم کرے۔ السلام علیکہ یا جدی، یا جدی کہنے لگے۔ سرکار کے روضے پاک سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ اس طریقے سے حضور کے روضے انور سے آواز آئی۔ معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے دکن جانے کا حکم فرمایا، وہ ورنگر تشریف لائے، اللہ کے نبی کے حکم پر یہاں تشریف لائے تھے، مدینہ پاک سے یہاں آئے، کتنی برکتیں لے کر آئے ہوں گے۔ اس کے بعد آہستہ سے پوچھنے لگا میں حضور کی طرف دعا کے لیے رخ کروں یا کعبے کی طرف کروں؟ آج دیکھو آپ حرم شریف کو جائیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے سرکار کے دربار پہ جائیں گے، لوگ بولتے ہیں یا نہیں کرنا، قبلہ ہاں ہونا، قبلہ ہاں ہونا بولتے ہیں۔ دعا کے لیے قبلہ شرط ہے کیا؟ آج تک کوئی نہیں لکھے، نہ سنی نہ وہابی، کوئی نہیں لکھے دعا کے لیے قبلہ شرط ہے۔ نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے، دعا کے لیے قبلہ ضروری نہیں ہے۔ پچھلے چند جمعہ کعبۃ اللہ، حج، عرفات، مینا اور آب زمزم وغیرہ کے متعلق احادیث پاک کی روشنی میں کچھ تفصیلات آپ حضرات نے سماعت کی تھی۔ آج حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت اور مدینہ پاک کی حاضری کے بارے میں صحابہ کرام کے اور اہل بیت کرام و بزرگان دین کے اعمال کیا تھے، اس کے بارے میں ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت تمام اہل سنت و جماعت کے پاس اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ یعنی جیسے وطر کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، قربانی صدقہ فطر واجب ہے، اس سے بھی زیادہ تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی۔ حاضرین، خاص کر حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حضور کے روضہ پاک کی زیارت کرنا واجب ہے، اہم ترین تاکیدی واجبات میں سے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بارے میں سنن دارمی، کنز العمال اور
دیگر احادیث پاک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وغیرہ احادیث شریفہ کی ان کتابوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شفاعت کو لازم کرتی ہے، یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، تو زندگی میں ایک بار تو کم از کم سرکار کے روضے کی زیارت کر لینی چاہیے۔ حاضرین، کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے روضے کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے واجب فرمایا ہے، ورنہ حضور کے لیے کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے، امت پر مہربانی ہے کہ حضور نے یہ کرم فرمایا، شفاعت کو لازم کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت دین اسلام میں اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور نبی اسی کی شفاعت کرتے ہیں جو مومن ہو۔ آخرت میں جس کا ایمان ہو، جو حالت ایمان میں سمجھا جائے، تو وہ کون ہوگا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ مومن ہوگا۔ تو ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے حضور کے روضے کی زیارت، کیونکہ سرکار نے فرمایا شفاعت لازم، شفاعت کافروں کی نہیں ہوتی، مشرکین کی نہیں ہوتی، یہود و نصارہ کی نہیں ہوتی، شفاعت حضور کی صرف ایمان والوں کے لیے۔ تو ہم ایمان سے دنیا سے جائیں گے تو شفاعت ہوگی، اور روضے پاک کی زیارت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شفاعت ضروری ہے۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ بندہ انتقال کر جائے گا جس نے سرکار کے روضے پاک کی زیارت کی۔ حاضرین، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کیا اس نے ظلم کیا۔ کس پر؟ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے نبی پر ظلم کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ زیارت نہ کرنا، حضور کی حج کر کے زیارت نہ کرنا گویا ایک ظلم ہے۔ تو وہ لوگ جو بے زیارت کے، یعنی حج کرتے ہیں مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کرتے اور واپس آ جاتے ہیں، وہ حاجی بن کر نہیں، ظالم بن کے آ رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا وہ ظالم ہے۔ بہرحال حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بارے میں اکابر اور بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اس کے بارے میں چند باتیں ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے کنز العمال کی یہ روایت ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدیم علینا اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک بنانے کے، تدفین کے 3 دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے مزار پاک کے سامنے ڈال دیا، یعنی غم میں اتنے مبتلا تھے کہ خود کو سنبھال نہ پائے، حضور کے روضہ پاک کے سامنے گر گئے اور وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ سمعنا قولک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلت فسمعنا قولک، آپ نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو سنا، ووعیت عن اللہ ووعینا عنک، اور آپ نے اللہ سے سن کر اس کی اطاعت کی، رب کی، ہم نے آپ کی اطاعت کی، آپ کی باتوں کو ہم نے محفوظ کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضور آپ نے جو ہم کو یہ بتایا کہ اللہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے نبی یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں، حضور کے پاس آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر جلوہ افروز تھے تو حضور کی خدمت میں آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے تو آپ کے روضے کے پاس آئے۔ یہ روایت کر رہے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرنے والے ایک اعرابی، ان کے عمل کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، تعریف کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا آپ کے پاس ہم آ جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ کے رسول ان کے حق میں اللہ سے معافی مانگ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ وقد ظلمت نفسی،
اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مطلب گناہ کیے، نافرمانیاں کیے، خطائیں ہوئی. پھر وجئتک تستغفر لی، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ حضور آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کے دور میں صحابہ بھی تابعین بھی اس نیت سے آتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، لیکن صحابہ حضور کے دربار میں آ کر روضے پہ آ کر معافی مانگتے تھے، اللہ مجھے معاف فرما. کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا تم اگر گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صحابہ روضے پہ حاضر ہوتے تھے، روضے انور پر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے ہم آپ کے پاس آئے حضور، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. فنودی من القبر، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روضہ انور سے آواز آئی انہو قد غفر لک، کہ تیری بخشش ہو گئی ہے. انہوں نے ادھر معافی مانگی، حضور نے ان کے لیے معافی طلب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، خوشخبری اسی وقت مل گئی. تو حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر صحابہ کرام کس طریقے سے دعائیں کرتے تھے اور ان کو گناہوں کی مغفرت کی خوشخبریاں ملتی تھی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ کے نبی حیات ہیں، زندہ ہیں. یہ آنے والے صحابی کہہ رہے ہیں حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے لیے دعا کریے، مغفرت مانگیے. وہ جانتے ہیں کہ حضور سنتے ہیں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں. تو صحابہ کا بھی عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام کی حاضریاں کیسی ہوتی تھی، اس کے بارے میں آپ کو روایتیں بیان کر رہا ہوں. سیرت پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں بھی ہے. اور حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے سبل الہدی والرشاد میں کہ ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت عتبی. ان کا واقعہ اہل علم کے پاس بہت مشہور ہے. جہاں بھی جب بھی جس نے بھی روضہ پاک کی زیارت کے عنوان پر کچھ لکھا یا کہا تو حضرت عتبی کا قول بیان کیا. یہ عتبی کون تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے تھے. تو ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے حضرت عتبی کا نام تھا محمد، ابو عبد الرحمن محمد. ان کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کے والد کا نام تھا عمرو، ان کے والد کا نام تھا معاویہ، ان کے والد کا نام تھا عمرو بن عقبہ، ان کے والد تھے حضرت ابو سفیان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ. تو گویا ان کے پوترے پر پوترے کے درجے میں آتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوا، فزورتہ، حضور کی زیارت کی. پتہ چلا اکابر اور بزرگوں کا طریقہ ہے حضور کے روضہ پاک کی زیارت کرتے ہیں. اب آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور کی زیارت کی ضرورت نہیں ہے، روضہ انور کی زیارت کی کیا ضرورت، حج کر لیے کافی ہے. حاضرین، حج کرنا یقیناً حج کے لیے کافی ہے، مگر حج پورا ہونے کے لیے حضور کی زیارت ضروری ہے. تو روضہ پاک کی زیارت کے بغیر حج بھی ناتمام ہے. جیسا کہ حدیث پاک ابھی ہم نے آپ کو بتائی کنز العمال وغیرہ کی، کہ سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو وہ آدمی حاجی نہیں ہے جو حج کرتا ہے مگر حضور کی زیارت نہیں کرتا، بلکہ وہ ظالم ہے. اور کیسا ظالم؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم، کیونکہ اللہ کے نبی پہ ظلم کرنے والا. کتنی بڑی محرومی آپ غور کر سکتے ہیں. تو خیر، حضرت عتبی فرماتے ہیں میں نے زیارت کی، وجلست بحذائہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھا. تو معلوم ہوا مزاروں کے پاس بیٹھنا یہ بزرگوں کی سنت ہے. لوگ بول رہے ہیں کیوں جاتے مزار پہ، وہاں کیوں بیٹھتے؟ یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے. اکابر، بڑے بڑے اکابر بیان کر رہے ہیں. سبل الہدی والرشاد 400 سال قدیم کتاب ہے، مصر کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. روایتیں یہ عتبی کا جو واقعہ ہے وہ تو قدیم اور پرانے زمانے سے. خیر، تو بیان کرتے ہیں ایک اعرابی حضور کے روضے پر آئے اور زیارت کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں گزارشیں کی. کیا کہا؟
आरबी आकर कहने लगे, या खैर रसूल, ए रसूलों के सबसे बेहतर ज़ात, इन्नल्लाह अंज़ला अलैका किताबन सादिक़ा, अल्लाह ताला ने आप पर सच्ची किताब उतारी और उसमें ये फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर ए नबी आपके उम्मती अपने आप पर जुल्म करें, मतलब गुनाह करें, ज़ियादती करें, आपकी खिदमत में आए और अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह के रसूल उनके लिए माफ़ी तलब करें, तो अल्लाह ताला को पाएंगे तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। ये आयत पढ़ी वो आने वाले आरबी, आरबी का मतलब छोटे कस्बे और गाँव के रहने वाले हजरात, तो सहाबा भी हो सकते, ताबई भी हो सकते। तो वो हजरात ने आकर अर्ज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गुजारिशें पेश की अशआर में, व इन्नी जितुका मुस्तग़फ़िरन मिन दम्बी, ए अल्लाह के नबी, मैं आपके दरबार में मेरे गुनाहों की माफ़ी तलब करने के लिए आया हूँ। आप गौर कीजिए, माफ़ी अल्लाह से मांगी जाती है, मगर माफ़ी मांगने के लिए दरबार हुजूर का होता है। तो कह रहे हैं वइन्नी जितुका, मैं आपके पास आया हूँ, मगर माफ़ी अल्लाह से मांगने के लिए, मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी, मेरे रब के पास आपको वसीला बनाते हुए। सरकार की ज़ाते पाक वसीला है तमाम कायनात के लिए, कोई माने ना माने, नहीं मानता तो भी हुजूर वसीला है। देखिए कोई सूरज निकलने का इनकार करे तो क्या सूरज नहीं होगा? सूरज अपनी जगह निकलता है, उसको भी गर्मी देता है, उसको भी फ़ायदा देता है, जो मानता है, जो नहीं मानता उसको भी फ़ायदा देता है। तो हुजूर का वसीला तो हर एक के लिए, कोई माने या ना माने। तो वो कहते हैं, उसके बाद अशआर पढ़ते हैं, या खैर मन दुफिनत बिलक़ा'i अअदुमुहु फताब मिन तिबिहिन्नल क़ा'उ वल अखमु, कि ए वो ज़ात पाक कि ज़मीन में जो भी दफन हुए उनमें सबसे बेहतरीन ज़ात पाक, यानी सरकार के विसाल के बाद आ रहे हैं, इसलिए उस तरीक़े से याद कर रहे हैं। मतलब ज़मीन के ऊपर जो हैं उनमें भी हुजूर सबसे बेहतर, ज़मीन के अंदर जो हैं उनमें भी हुजूर सबसे बेहतर। तो वह अर्ज़ कर रहे हैं कि उसके बाद क्या कहते हैं कि आपकी खुशबू की वजह से हुजूर, आप ज़मीन में तशरीफ़ लाए मज़ार अनवर में, तो आपकी खुशबू की वजह से ज़मीन के चटियल मैदान और पहाड़ की वादियाँ भी महक उठी। मतलब हुजूर ज़मीन के अंदर तशरीफ़ लाए तो भी ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा महकता है, हुजूर ज़मीन पर रहे वो तो हर वक्त महकता रहा। तो उनका ये अशार में अक़ीदत अर्ज़ करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, मेरी जान कुर्बान उस मज़ार पर हुजूर जिसमें आप जलवा अफरोज़ हैं। फिर क्या कहते हैं, फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जूद वल करमु, कि उस मज़ार में माफ़ी है, करम है, सखावत है। यानी ज़मीन के ऊपर हुजूर है तो भी माफ़ी देते थे, सखावत फरमाते थे, करम फरमाते थे। ज़मीन के अंदर हुजूर तशरीफ़ ले गए तो भी माफ़ी अता फरमाते हैं, सखावत और करम का दरिया अब भी जारी है। उसके बाद गैब से आवाज़ आई, ये आने वाले आरबी ने जब ये कहा तो हज़रत उतबी फरमाते हैं, हज़रत उतबी फरमाते हैं, मेरी आँख लग गई, वो ज़ार ज़ार रो रहे थे। मैंने ख्वाब में देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या उतबी, के उतबी जाओ उस आदमी को खुशखबरी दे दो जो रो रहे हैं कि अल्लाह ने उनको बख्श दिया है, उनकी माफ़ी हो चुकी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाकर उन लोगों की खुशखबरी सुनाते थे, उन लोगों को जिनकी बख्शिश हुई है। रोज़े पाक पर हाज़िरी देने से माफ़ी होती है, रोज़े पाक पर हाज़िरी देने से गुनाह बख्श दिए जाते हैं, रोज़े पाक पर हाज़िरी देने से लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस तरीक़े से उनकी मदद फरमाते हैं। हाज़िरीन, सरकार के रोज़े अनवर पर हाज़िरी देने के मुतालिक़ सुबुलुल हुदा वर रशाद में और एक रिवायत है, इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मेरे विसाल के बाद मेरे दरबार पर आए और आकर हुजूर के दरबार में आकर सल्लल्लाहु, पहले ये आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, पूरी दुरूद की आयत पढ़े। फिर उसके बाद 70 मरतबा ये दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। 70 मरतबा आयत दुरूद के बाद हुजूर के रोज़े के पास खड़े होकर पढ़े तो फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि उसकी कोई हाजत और ज़रूरत बाकी न रहेगी, उसी वक्त सब पूरे हो जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत है हुजूर के रोज़े पाक पर हाज़िरी देने की।
تو روضہ انور پر حاضری دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اب سوچ رہے ہوں گے لوگ بھئی کیا اس کی ضرورت ہے، کیا ہم تو یہاں ہیں، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ حضور جہاں روضہ ہے حضور کا وہاں بھی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے مانگو، اللہ یہاں بھی سنتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے مانگو، اللہ وہاں بھی سنتا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی سنتا ہے؟ صرف یہ کیوں مانتے ہیں کہ صرف یہاں سنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سے عقیدت محبت نہیں ہے، نبی سے دشمنی اور بغض ہے۔ اس وجہ سے وہ آدمی اللہ کے نبی کے دربار میں جانا نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ سے سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہر جگہ سے سنتا ہے، وہاں سے زیادہ بھی سنتا ہے، بلکہ وہاں سے بھی سنتا ہے جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، تو وہاں جا کے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ رب نے استطاعت دی ہے تو زیارت ضرور کرنا چاہیے۔ اب جیسے حاضرین کھانے کی ضرورت پڑی تو راشن کی دکان کو جاتے، بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے، جب کیوں نہیں بولتے بھائی نہیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت، دوا کی ضرورت، اللہ شفا دیتا، کھانے کی کیا ضرورت، روٹی کی کیا ضرورت، اللہ بھوک مٹاتا۔ بھوک کون مٹاتا ہے؟ پیاس کون مٹاتا ہے؟ پھر جب کیوں نہیں کہتے؟ تو وہاں راشن کی دکان پہ بھی لائن لگاتے، یہاں ڈاکٹر کے پاس بھی ٹوکن لیتے، باقی سارے دنیا کے کام چلیں گے، وہاں اللہ یاد نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کی بات کرے تو اللہ یاد آتا، وہ بھی اس طریقے سے یاد آتا کہ نبی نہیں ہونا، صرف اللہ ہونا، معاذ اللہ۔ اگر ایسا یاد آتا اللہ کے نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ چاہیے تو ماشاءاللہ وہ بڑی معراج کی بات تھی۔ خیر، تو حاضرین کرام، باضابطہ احادیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ پاک کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک عربی آئے، کیا پیارا انداز ہے مانگنے کا، آپ دیکھیے 3 واقعات ہیں، 3 میں بھی عربی کے آنے کا ذکر ہے، مگر تینوں علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، ہر ایک جگہ الگ الگ بشارت ہیں۔ تو یہ عربی حضرت اسمعی جو فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے دربار میں تھا، وہاں پر ایک عربی آئے، آ کے کہنے لگے اللہم ان ھذا حبیبک، پروردگار میں جس دربار میں آیا ہوں یہ تیرے محبوب ہے۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب جو ہیں وہاں جانا چاہیے، رب کی نعمتیں پانے کے لیے محبوب کے پاس جائیں گے۔ تو عرض کیا یہ تیرے محبوب ہیں، وانا عبدو کا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، وہ محبوب ہیں، میں غلام ہوں۔ دیکھیے حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر ہم کو کیا کہنا ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر ہم کہتے ہیں حضور اللہ کے حبیب ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، والشیطان عدوک، شیطان اے اللہ تیرا دشمن ہے، میں تیرے حبیب کے پاس آیا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے۔ فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، کہ اے پروردگار اگر تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، تیرے محبوب خوش ہوں گے۔ مولا تو مجھے معاف کرے تو تیرے محبوب خوش ہوں گے، اور تیرا بندہ یعنی میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور تیرا دشمن یعنی شیطان مایوس ہو جائے گا۔ یعنی وہ بندے کو بہکا نہ سکا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ مانگنے کا انداز دیکھیے، پھر کہتے ہیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي، اے اللہ اگر تو مجھے نہ معاف کرے، نہ بخشے مجھے، تو تیرے محبوب غم زدہ ہو جائیں گے، حضور کو تکلیف ہوگی کہ میرے امتی کو بخشا نہ گیا، اور تیرا دشمن خوش ہو جائے گا شیطان، اور تیرا بندہ یعنی میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر رہے ہیں پروردگار تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، شیطان خوش ہو جائے گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوگا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار کہ تیری شان اتنی بلند ہے، تو اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا، اپنے دشمن کو خوش نہیں کرتا، اور اپنے بندے کو ہلاک نہیں کرتا، مولا مجھے معاف فرما۔ تو سرکار کے روضہ پاک سے آواز آئی، روضہ پاک سے آواز آئی کہ تو نے ایسی معافی مانگی ہے، تیرے ایک کے بجائے سارے جہاں کے لوگوں کی معافی بھی طلب کرتا تو سب کو اس وقت معافی مل جاتی۔ مانگنے کا انداز اتنا نرالا تھا، اپنی عاجزی پیش کرنا دعا میں، اللہ کی تعریف کرنا، نبی کا وسیلہ لینا۔
یہ اہم ترین طریقہ ہے دعا کرنے کا. سب سے پہلے رب کی تعریف، پھر اپنی عاجزی، مولا میں تیرا بندہ، عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، تیرا ہوں، جو بھی ہوں تیرا ہوں. پھر حضور کا وسیلہ لے کر دعا کریں. تو اس طریقے سے ان کی دعا قبول ہو گئی. حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، کیا یہ بھی بڑا اچھا انداز ہے مانگنے کا، حضور کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے دربار میں معافی لوگ کیسے طلب کرتے تھے. تو وہ بھی سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ ایک شخص حضور کے روضہ پاک پر آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ، عرب والوں کا طریقہ ہے، اہل عرب پچھلے زمانے میں بھی کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو اپنے کسی محبوب کے قبر پر لے جاتے. عرب کا طریقہ تھا اس زمانے میں، یعنی والد، والدہ یا پھر کوئی اپنے محبوب یا کوئی جن کے چہیتے، تو ان کے پاس جا کر، قبر کے پاس جا کر کہتے تھے کہ اے اللہ، کہ میں ان کے قبر کے پاس یہ غلام آزاد کرتا ہوں تاکہ ان کو تو بخش دے. اس زمانے میں جو موحدین تھے، مومنین تھے، وہ کرتے تھے. تو اس لیے یہ ایک شخص ہیں، تابعی ہیں غالباً، سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ حضور کی خدمت میں روضہ پاک پر آ کر کہنے لگے، اے پروردگار، کہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ اپنے کسی محبوب کے قبر پر جا کر غلام کو آزاد کرتے ہیں. اب کہتے ہیں، اے پروردگار، میں تیرے محبوب کے دربار میں آیا ہوں، میں بھی ایک غلام ہوں، میں تیرے محبوب کے دربار میں آیا ہوں، میں بھی ایک غلام ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مجھے آزاد کر دے. تو اس کو بھی ندا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا، کیونکہ مانگا بڑے نرالے انداز سے تھا. تو حاضرین، بات اتنی ہے، سیدھی سی بات، آج ہم کسی سے قرضہ لینے کے لیے جتنا چڑھاتے ہیں، بھائی تم دیں گے تو ہوگا، تم بڑے مہربان ہیں، تمہارے پاس کیا کمی ہے، کچھ دے دیے بھی تو تمہارے کو ڈبل آ جاتا، وغیرہ وغیرہ، کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. محلے میں لوگ تمہاری تعریف کرتے. کسی سے قرضہ لینے کے لیے ایک بندے کو اتنی تعریف کرتے، پھر بخشش، خود کی بخشش پانے کے لیے اللہ کے نبی کی تعریف نہ کریں، اللہ کی تعریف نہ کریں، تو پھر کیا کریں. تو یہ طریقہ تھا اکابر کا اور ہمارے بزرگوں کا. حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الشفا میں لکھا ہے، کتاب الشفا میں یہ لکھا ہے کہ آپ سرکار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس تھے، وہاں موجود تھے. اس وقت جو خلیفہ بادشاہ تھا، منصور اس کا نام تھا، ابو جعفر منصور آیا اور کہنے لگا کہ اے امام مالک، آپ کہاں بیٹھے ہوئے، یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ؟ آواز سے کہنے لگا، مطلب حضور کے روضے پر بیٹھے تھے، روضہ انور کے پاس. بادشاہ نے کہا، تو امام مالک نے اسے ڈانٹ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا روضہ ہے، یہاں پر آواز بلند کرنے والوں کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. آواز کوئی بلند کرتا ہے، اس کی ساری عبادتیں بیکار، قابل قبول نہیں، سب نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. یہ سنتے ہی بادشاہ تھر تھرا گیا، سہم گیا. اس کے بعد آہستہ سے پوچھنے لگا، میں حضور کی طرف دعا کے لیے رخ کروں یا کعبے کی طرف کروں؟ آج دیکھو، آپ حرم شریف کو جائیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے سرکار کے دربار پہ جائیں گے، لوگ بولتے ہیں یا نہیں کرنا، قبلہ ہاں ہونا، قبلہ ہاں ہونا بولتے ہیں. دعا کے لیے قبلہ شرط ہے کیا؟ آج تک کوئی نہیں لکھے، نہ سنی نہ وہابی، کوئی نہیں لکھے دعا کے لیے قبلہ شرط ہے. نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے، دعا کے لیے قبلہ ضروری نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت امام مالک. ابو جعفر منصور نے پوچھا، میں حضور کی طرف رخ کروں یا کعبے کی طرف؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو ان سے کیوں منہ پھیرتا ہے جو تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے والد آدم کا بھی وسیلہ ہے. کیا اس ذات پاک سے تو منہ پھیرے گا جو تیرا وسیلہ ہے؟ مطلب حضور وسیلہ ہیں ساری کائنات کے لیے. امام مالک فرما رہے. کون امام مالک؟ سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا مدینے میں ایک عالم ہوں گے، دنیا بھر سے لوگ گھوڑے دوڑاتے ہوئے علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے. حضور نے جن کی بشارت دی امام مالک کی، تابعی ہیں، وہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی تو تیرا وسیلہ ہیں، تو ان سے منہ کیوں پھیرتا ہے؟
تو حاضرین کرام یہ ہمارے اکابر کے عقیدے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ پاک کی زیارت کے متعلق۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ بھی سبل الہدی والرشاد میں ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں، ایوب سختیانی بڑے محدث ہیں، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں جب حضور کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا، اللہ کے نبی کا نام بھی لیا جاتا، اتنا روتے کہ دیکھنے والے ان پر رحم کی دعا کرتے، اللہ ان پر رحم فرما، ہچکیاں بند آتی تھی، سرکار کا نام سن کے رونے لگتے تھے، ان کو اتنی محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ اور آج نام سن کے انگوٹھا چومنے کی توفیق نہیں ہوتی لوگوں کو، اللہ کے نبی کا نام سنتے مگر انگوٹھا چومنے کو بدعت بولتے۔ یہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، بولے تو یہ بولتے حدیث ضعیف ہے۔ حاضرین، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے، نکاح ہونے کے لیے 2 گواہ ہونا شرط ہے، 2 گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا، وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث پہ اگر عمل کرنا جائز نہیں ہے تو پھر دنیا میں کسی کا نکاح نہیں ہوا آج تک، کیونکہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ بتایا گیا نکاح ہونے کے لیے 2 گواہ ہونا، مسلمان ہونا شرط ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے تو اس پہ عمل ہو رہا۔ انگوٹھے چومنے کی حدیث ضعیف ہے تو نہیں کرنا، فاتحہ دینے کی حدیث ضعیف ہے تو نہیں کرنا، حضور کی زیارت، روضہ پاک کی زیارت کرنے کی حدیث ضعیف بول کے اس کو چھوڑ دینا، وسیلہ لینے کی حدیث ضعیف بولنا اس کو چھوڑ دینا، پھر نکاح کے لیے گواہ ضروری ہے، یہ حدیث پر عمل کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کو بھی چھوڑ دیجئے، بغیر گواہوں کے نکاح کر کے دیکھیے کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے پیارے نبی کا ذکر ہوتا بے اختیار رونے لگتے۔ حاضرین، اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنا رونے لگتے کہ غم سے نڈھال ہو کر جھک جاتے، بیٹھے بیٹھے جھک جاتے، سر جھکا تو گھنٹوں نہیں اٹھتا تھا۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر ہر دن صبح 70,000 فرشتے اترتے ہیں، روضہ اقدس پر حضور کے 70,000 فرشتے روزانہ صبح اترتے ہیں اور اپنے پر مارتے رہتے ہیں، پھر حضور کی خدمت میں درود پڑھتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک وہ فرشتے رہتے ہیں، پھر شام میں یہ فرشتے نکل جاتے ہیں، پھر 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں شام میں، وہ صبح تک رہتے ہیں، جو ہمیشہ جب آنے سے لے کر جانے تک سرکار کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں درود و سلام کا۔ اور ایسا دنیا جب سے بنی تب سے یہ فرشتے کعبۃ اللہ کی اور بیت المعمور، جو کعبۃ اللہ کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں۔ جب سے سرکار کا روزہ بنا تب سے قیامت تک حضور کے روزے کی زیارت کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ 70,000 فرشتے ایک بار آ گئے، دوبارہ پھر ان کو موقع نہیں ملتا، وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ تو اب دنیا میں فرشتے کتنے، اس کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت دنیا میں اگر کوئی نہ کرے، فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ہماری زیارت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حضور کی زیارت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا، جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ضرور اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ کے دربار میں دعائیں کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، جو سرکار کے روضے کی دنیا میں زیارت کرتا ہے۔ جو نہیں کرتا اس کے لیے شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو بھی سکتی ہے، مگر کرنے والے، زیارت کرنے والے کی شفاعت ضروری ہے، یہ باضابطہ حدیث پاک میں ہے۔ حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کے متعلق جو تفصیلات ہیں، ان میں مزید کچھ اہم باتیں جو بزرگان دین کو نعمتیں ملی تھی اور جو اولیاء اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی تھی، اس کی کچھ تفصیلات میں عرض کروں گا۔
اگر ہم دیکھیں حضرت صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ کرام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے حضرات سرکار کی زیارت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جب مدینہ پاک سے نکلتے آخری وقت نکلنے سے پہلے سرکار کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ چنانچہ 1-2 نہیں 30-40 مقامات پر حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب مدینہ پاک سے سفر کے لیے نکلتے تو حضور کے روضہ پاک پر حاضری دے کر زیارت کرتے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے۔ پھر جب مدینہ پاک واپس ہوتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی سرکار کے روضہ پاک کی زیارت کرتے۔ تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا۔ اور ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا زندگی کا معمول تھا کہ چونکہ خلافت کے معاملات میں بہت زیادہ آپ مصروف تھے، جب آپ خلیفہ بنے تب بھی تھے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت راشدہ کا دور 200 سال کے بعد انہوں نے یاد دلایا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک مصروفیت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے تھے، اپنے خادم کو خرچ دے کے بھیجتے تھے، اور جا کے یہ آپ فرماتے جاؤ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنا، کہنا کہ عمر بن عبدالعزیز اللہ کے بندے عبدالعزیز کہ اللہ کے بندے عبدالعزیز نے حضور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے، سلام عرض کرنا پھر واپس آ جانا، اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ ملک شام، دمشق وغیرہ کے علاقے سے مدینہ پاک کو صرف خادم کو بھیجتے تھے، جا کے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، ان کا طریقہ تھا، یہ اکابر ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ حاضرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار، اللہ کے حبیب آپ پر سلام۔ سرکار کے روضہ پاک سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، مسلمانوں کے امام ابو حنیفہ آپ پر سلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کوئی سنتے ہیں کوئی نہیں سنتے۔ اور ایک بڑے بزرگ گزرے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت پاک کی تقریباً کتابوں میں معتبر مستند طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ جب دور رہتے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے، کسی کے ذریعے بھیجتے، تو آپ حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ آئے، روضہ پاک پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، زیارت پاک کے لیے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور ہوتا تھا تو آپ کی خدمت میں روح کو بھیجتا تھا کہ حضور کی خدمت میں سلام پیش کرے، حضور اب میں جسم کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو پیارے آقا میرا سلام قبول فرما لیجئے، اور آپ اپنے دست مبارک کو بوسہ دینے کا موقع عطا فرمائیے۔ اب یہ گزارش کرنے لگے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ ہے، 7 بلکہ 800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بار بار عرض کرنے لگے، حاضرین اس وقت مسجد نبوی میں 50,000 لوگوں کا مجمع تھا۔ اس واقعے کے تحت میں لکھا جاتا ہے، بعض جگہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے، اس مجمع میں آپ بھی مسجد نبوی میں کہیں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک سے حضور کا دست مبارک باہر نکلا، 50,000 کا مجمع دیکھ لیا، اور حضرت احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر بوسہ دیے، صرف آپ اکیلے بوسہ دیے، کیونکہ وہ دست پاک حضور کا صرف ان کے لیے نکلا تھا، برآمد ہوا تھا، تو انہوں نے بوسہ دیا، باقی کسی کو ہمت نہ ہوئی حضور کی خدمت میں آنے کی۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ سارا مجمع حضور کے اس دست پاک کی زیارت کیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے دربار میں کوئی حاضری دینے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پیارے آقا اس کے ارادوں کو مکمل فرماتے ہیں، اس کی حاضری کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بڑی دولت ہے، اس دولت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان آنے سے پہلے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک نقشہ عطا فرمایا، بعض جگہ آتا ہے کوئی سیب عطا فرمایا، بعض جگہ لکھا گیا گلاب کا پھول عطا فرمایا، حضور نے عطا فرمایا، اپنے روضہ پاک سے حضرت غریب نواز کو عطا فرمایا۔ اس نقشے کو دیکھ کر آپ ہندوستان تشریف لائے تھے،
تو اولیاء اللہ کا معمول رہا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری دینا، زیارت کرنا۔ آج اس زیارت کو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، کہیں کو جاتے حج کر لیے کافی ہے۔ حاضرین یہ 1400 سال کے بعد کے نادان اور بے وقوف کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے مزار کی زیارت نہ کی وہ ظالم ہے۔ اب ہمارے حق میں ہے، ہم ظالم بننا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں کی بات سن کر ظالم بننا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ کے نبی کا فرمان سن کر اطاعت گزار بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، دکن میں ایسے کئی اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دی تو ان کو یا تو اشارہ ملا یا پھر واضح طور پر ان پر بھی کرم فرمائی ہوئی، دیدار نصیب ہوا، آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنی۔ چنانچہ ان بزرگوں میں سے ایک مشہور ترین بزرگ ہیں حضرت معشوق ربانی سید جلال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ورنگل میں آپ کا مزار انور ہے۔ 550 سال پہلے یہاں دکن تشریف لائے تھے۔ آپ اپنے وطن سے نکل کر حج بیت اللہ کیے، حضور کے دربار میں حاضری دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیے، عرض کیا حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا کہ حضور آپ کا بیٹا آپ کی خدمت میں آیا ہے، السلام علیکہ یا جدی، یا جدی کہنے لگے۔ سرکار کے روضے پاک سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ اس طریقے سے حضور کے روضے انور سے آواز آئی۔ معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نے دکن جانے کا حکم فرمایا، وہ ورنگل تشریف لائے، اللہ کے نبی کے حکم پر یہاں تشریف لائے تھے، مدینہ پاک سے یہاں آئے، کتنی برکتیں لے کر آئے ہوں گے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین، اسی طرح بیجاپور میں ایک بزرگ تھے، غالباً ان کا نام حضرت سید صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بیجاپور میں چند دن تھے، پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک چلے گئے، وہیں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہے حضرت سید صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تقریباً 400 سال قدیم بزرگ ہیں۔ وہ بھی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام اسی طریقے سے کیا تھا، السلام علیکہ یا جدی۔ مزار انور سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدتیں محبتیں پیش کرنے والوں کو اللہ کے نبی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ ہمارے دکن حیدرآباد میں بھی ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، 120 سال تقریباً پہلے ان کا وصال ہوا تھا۔ شالی بنڈے پہ ایک بڑی مشہور درگاہ ہے حضرت سید عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار کے بالکل پائینی میں حضرت کا مزار ہے، حضرت علامہ شائق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ شائق رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے ولی تھے۔ اس وقت حیدرآباد شہر کے، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حیدرآباد شہر کے مفتی تھے، مفتی بلدہ ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بڑے صوفی، بڑے عالم دین، تمنا رہ گئی ان کی کہ سرکار کے دربار میں حاضری دے، مگر موقع نہیں ملا۔ جہاز، پانی کے جہاز سے سفر کرتے، بندرگاہ، عرب کے بندرگاہ تک پہنچتے، پھر وہاں سے واپس بھیج دیے جاتے۔ ان کو عرب میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دل تڑپتا تھا۔ ان کے اشعار پڑھیے آپ، کلیات شائق، تمام اشعار محبت میں اور عشق میں ڈوبے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایسے اشعار لکھے ہیں ماشاءاللہ، پڑھیں گے تو پڑھنے والا، سننے والا رو لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے عاشق رسول حضرت علامہ شائق رحمۃ اللہ علیہ، کبھی عرب میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ بتائی گئی کہ جب بھی یہاں سے وہ رخت سفر باندھتے، عرب بندرگاہ کے قریب پہنچتے تو وہاں کے جو حاکم ہوتے وہ بندرگاہ کے قریب آتے، ان کی صورت دیکھتے، فرماتے آپ واپس جائیے، آپ کو نہیں آنا ہے۔ آخر انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی آپ آتے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں ان کو آنے مت دو، اگر یہ آئیں گے تو قیامت قائم ہوگی۔ کیا وجہ تھی؟ سرکار فرماتے ان کے دل میں اتنی تڑپ ہے، ان کے عشق کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے مزار سے باہر آنا پڑے گا، اور میں مزار سے باہر آ گیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو واپس بھجوا دو۔ کیسے کیسے عاشق رسول حیدرآباد شہر میں گزرے ہیں۔ اب ہم کیا بولتے ہیں؟ حیدرآباد بولے تو بریانی شیروانی۔ میرے بھائی، یہ کرکٹ کھیل کود کا شہر نہیں ہے، یہ دعوتوں کا شہر نہیں ہے، یہ بریانیوں کا شہر نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، یہ علماء دین کا شہر ہے،
یہ اہل سنت کا مرکز ہے، یہ جامع نظامیہ کا شہر ہے۔ اس شہر کو دین سے یاد کرنا چاہیے، دنیا داروں سے نہیں۔ حیدرآباد کی زبان بھی گھٹیا بنا دی ہے لوگ، اتنی پاکیزہ زبان تھی۔ حضرت ابوالوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ افغانستان سے آئے تھے، چار مینار تک آئے، وہاں پوچھا جامع نظامیہ کہاں ہے؟ رکشے والے کی زبان سنو آپ۔ اس وقت جو رکشہ چلاتے تھے انہوں نے کہا یوں لگتا ہے بردا میں نو وارد ہو۔ آج پڑھے لکھا عالم بھی اس کا ترجمہ کرنے کو مشکل محسوس ہوتی۔ یہ شہر کی زبان تھی، وہ زبان بگاڑ کے گھٹیا زبان بنا دی ہے۔ لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ادھر ادھر، حیدرآباد کی زبان بگاڑ دے کے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بڑوں سے سیکھیے، آج بھی جو بڑے ہیں ان سے تمیز سیکھیے، زبان سیکھیے، طرز سیکھیے بات کرنے کا۔ بڑی عمر کے لوگ جو بات کرتے ہیں کتنی پیاری سلجھی ہوئی سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے۔ خیر تو یہ کوئی دنیا کا شہر نہیں ہے، یہ علم کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا مرکز ہے۔ حضرت علامہ شائخ رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں رہنے کے ارادے سے چلے گئے۔ 4 سال وہاں پر تھے۔ 5ویں سال حج کے دن آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انوار اللہ آپ حیدرآباد جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہاں کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم دور ہیں، آپ جب بھی ہم کو یاد کریں گے ہم توجہ کریں گے۔ چنانچہ ایسے کئی واقعات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کے درمیان میں حضرت شیخ الاسلام پر توجہ فرمائی۔ تو یہ عنایتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اہلیان دکن پر اور ہندوستان کے علماء اور بڑے بڑے اکابر پر ہوئے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین، دنیا زندگی تو چلتی رہتی ہے، ہماری آخرت ہمارے آقا سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک ہمارا تعلق پیارے آقا سے مضبوط ہے تب تک ہم کامیاب ہیں، اور یہ تعلق محبت کا، عشق کا، ذکر کا، یاد کا، عقیدت اور محبت کا ٹوٹ جائے گا تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بقا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو عزت ملے، پیارے نبی سے رشتہ جوڑ لیجیے۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے امام مالک اور حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی۔ جب بھی حضور کا ذکر کیا جاتا اتنا روتے کہ بے قابو ہو جاتے تھے، لوگ دعا کرتے اللہ ان پہ رحم کرے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ خیر، جو حجاج حج کر چکے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کریں۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کریں، حج بیت اللہ کریں، کیونکہ سرکار کے دربار میں جو حاضری دیتا ہے، حضور کے روضہ پاک کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ یعنی وہ ایمان کی موت مرے گا، بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا جو حضور کا روضہ دیکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ تو زندگی میں کوشش کر لینی چاہیے۔ خالق کائنات ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، خاتمہ ہمارا ایمان پر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔